بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا البلد الامین والآیہ لا اقسم بهذا البلد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے۔ وہی خالق اور مالک اور مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جتنے بھی حمد و ثنا بیان کریں گے بہت ہی کم ہے، پھر بھی اللہ کا حکم کے مطابق حمد و ثنا بیان کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، تاکہ اس کی عبادت خلوص اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اس کی حمد و ثنا نہ ہو تو اس کی عبادت میں اخلاص اور خلوصیت نہیں پائی جاتی۔ اور انسان کو رہنمائی کے لیے انسان کے اندر سے ہی نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، آج کا عنوان ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ چاند دکھنے کے بعد۔ بہرحال یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو چار حرمت والے مہینے اس کے اندر سے ایک حرمت والا مہینہ ہے یہ ذی الحجہ۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے ایسے احکام فرض کر دیا ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ حج کرنا زندگی میں ایک بار، جو مال اور دولت رکھتا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بار کعبۃ اللہ کا حج کرنا اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خوش نصیب بندے ہیں جن لوگوں نے حج کی تیاری کی اور حج کے لیے سفر نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے تاکہ امت کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، اس مہینے کی بہت ہی بڑی خصوصیت ہے، فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو انسان کے عمل اور انسان کو اللہ کے قریب تقرب حاصل کرنے کا سلسلہ بنا دیا۔ اس میں ہر مہینے کا اس کا الگ الگ مقام ہے، جیسے کہ رمضان کا جو فضیلت ہے اس کے مقام اس کے جگہ میں، لیکن اس مہینے کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں، تاکہ ہم پہلے حرم شریف کے بارے میں چند باتیں معلوم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، قسم ہے امن والے شہر کی۔ امن والا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ وہ شہر میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے، یعنی اللہ کے گرد میں آ جاتا ہے اور ادھر نہ جھگڑا فساد کا کوئی حکم نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں کا جھاڑ اور پیڑ کو بھی کسی کو نکالنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں وہاں کی حکومت کے لیے کہیں آڑ ہے تو نکال سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، باقی کسی کو وہاں پر جائز نہیں ہے۔ وہ شہر جو ہے امن والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ پوری زمین کے اندر میں امن والا شہر وہی ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے اس زمین کی جو مکے کی زمین ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے خصوصیتیں وہاں پر رکھا ہے، بہت سے نشانیاں ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی انسان کوئی مسلمان ایک بار ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھ کتنی بڑی عظمت ہے، اگر وہاں پر اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کی ثواب مل جاتا ہے۔ وہاں پر ایسی نشانی ہے کہ آب زمزم ہے، حتیم ہے اور حجر اسود ہے اور منتظم ہے اور رکن یمانی ہے، صفا اور مروہ ہے وغیرہ، غار سور ہے، غار ہیرا ہے،
اور جتنے بھی نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نشانیاں ہیں. ہر نشانی کا ایک ایک مقام اور مرتبہ ہے, ایک ایک کا درجہ الگ الگ ہے. جیسا کہ آب زمزم کا بہت ہی شفا والا پانی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیا کرتے تھے, صحابہ کرام پیا کرتے تھے, ان کے لیے تناؤ یعنی طاقت قوت آتی تھی اس سے. اور وہاں کے باغیچے کے جو کھجور ہے اس میں بھی برکت ہے الحمدللہ. وہاں کے ہر علاقے کا ایک ایک مقام رکھا ہے, جیسا کہ صفا مروہ کا بھی ہے. جیسے مقام ابراہیم ہے, وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. ایسے ہی منتظم ہے, یعنی جو حضر اسود اور دروازے کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے اس کو منتظم کہا جاتا ہے, یعنی چمٹ والی جگہ ہے, وہاں پر گال لگا کر دعا کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ حضر اسود ہے, اسے بھوسا لینے کا اور چومنے کا حکم ہے. اور اس کے بعد رکن یمانی ہے, وہاں پر صرف جو ہاتھ لگانے کا حکم ہے, چومنے کا حکم نہیں ہے. بہرحال یہ سب جو ہے یہ ایک انسان کے اندر میں چند فطرتیں ہوتی ہیں. انسانی فطرت ہوتی ہے کہ کسی کا چکر کیا جائے, کسی سے چوم لیا جائے, کہیں پر سجدہ کیا جائے. یہ سب انسان کے اندر فطرت ہی ہوتی ہے, یعنی انسان کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. جتنے بھی مسلمان کے جتنے بھی خواہشات ہیں وہاں پر پورا کرنے کا حکم ہے. صرف کعبۃ اللہ کو ہی وہ کام کر سکتے ہیں, چومنا چاٹنا اور سجدہ کرنا وغیرہ جو بھی ہے, چمٹ جانا, چکر مارنا وغیرہ, اور سرزمین دنیا پر اور کہیں پر اس کا حکم نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کو بھی وہ حکم نہیں ہے کہ جیسا کہ سجدہ کیا جائے, چوما جائے وہاں پر وغیرہ وغیرہ. صرف کعبۃ اللہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا, جتنے تمہارے دل کی خواہش ہے یہ پورے وہاں پر ہی کرنے کا حکم ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو کام مکہ میں کیا جاتا ہے وہی کام ہم پاکستان, ہندوستان, شری لنکا, بنگلہ دیش وغیرہ میں خبروں کے پاس کیا جاتا ہے. جیسا وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے یہاں پر بھی خبروں کی طواف ہو رہی ہے. جیسا وہاں پر چومنے کا ہوتا ہے خبروں کے پاس بھی چوم رہے ہیں. جیسا وہاں پر تبرک ہوتا ہے یعنی زمزم ہوتا ہے, یہاں پر بھی فاتحہ وغیرہ کر کے قبول کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ سب جتنے بھی ہیں پورے شرک اور بدعت کے کام ہیں اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے, کرنے کا جذبات ہوتا ہے, لیکن جہاں کرنے کا حکم ہے وہیں پر کرنی چاہیے. افسوس ہے نام کے مسلمان وہاں کے کام سب اپنے اپنے علاقوں میں لے آ گئے, ایجاد کر دیے. یہ اسلام کے اندر میں جائز نہیں ہے, اس کو غور کیجیے. اس کے بعد میں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار اور محبت تھا اس مکے سے, یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اسلام جب پہلا ہے تو پہلے جو ہے قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ تھا, نماز پڑھتے تھے, لیکن دل میں کٹکھاٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے کہ مکے کی طرف رجوع کر لے. یہ دل میں خواہش تھی, بار بار دیکھا کرتے تھے آسمان کی طرف اور مکے کی طرف. جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کیا اور سورہ بقرہ میں آیت نازل فرما دیا, جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رخ جو ہے مسجد حرم یعنی مکے کی طرف منہ کر لیا جائے عبادت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس کو پورا کر دیا, اس کے بعد میں فوراً ہمارا جو قبلہ ہے مکہ المکرمہ مقرر کر دیا گیا ہے. یہ مکے کی چند خصوصیت ہے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے تھے یعنی امام ابو الامام کہتے ہیں, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ساری زندگی امتحانات ہیں, اس کو یاد کرنے کا موقع یہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. جیسا کہ انہوں نے اپنے ایک لوتا بیٹا کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. حضرت علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے دور کرنے کے بارے میں معلوم ہے آپ کو. اسی طرح کے زمزم پانی وہیں سے نکلا ہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر کعبۃ اللہ کا تعمیر کرنا بھی شروع کر دیا تھا. اسی دن ربنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ جو ہماری جو خدمت ہے تو ہمیں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے. یعنی ان کی دعا تھی کہ ہم جو بھی خدمت کر رہے ہیں اس کو تو نے اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ خدمت کو قبول فرما لے. وہ پڑھتے جاتے تھے اور کعبۃ اللہ کا تعمیر کرنے لگے. بہرحال کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ساری قربانیاں ہمیں یادداشت لانے کے لیے اس معنی کی خصوصیت رکھا ہوا ہے.
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو بھی قربانی ہے اس کو ہم تازہ کر لیں کہ اگر آگ میں ڈالا گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے. اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور دمبے کا قربانی کا حکم دے دیا. اس دن سے لے کر قیامت تک وہی عید مقرر کر دیا ہے. وہی بقرعید کہتے ہیں, جیسے عید الضحیٰ کہتے ہیں اسی کو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی قربانیاں ہیں, یعنی اپنے خود باپ کو توحید کی دعوت دیا. ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ سے کہتے آئے میرے ابا جان, یہ اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں خود کو, ہمیں خود اس کو بنا کر اس کو عبادت کر رہے ہیں, یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. ان سب کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے, اسی کی عبادت کرو. یہ بات کیا ہے, یہ ایک لڑکا اپنے باپ کو دعوت دے رہا ہے توحید. یعنی توحید کے بارے میں نہ ماں باپ ہو یا رشتہ داری کوئی بھی ہو, لیکن بولنا ہمارے لیے فرض ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو, اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے. اور اس کے بعد میں بہت سے پریشانیاں آتے ہیں ان کو, اور اس دیش چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے. اس کے بعد میں وہاں پر بھی نمرود کے پاس جاتے ہیں, وہاں بھی کہتے ہیں نمرود آگ میں ڈالنے کے لیے کوشش کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیتا ہے. یہ ساری کی ساری قربانیاں ابراہیم علیہ السلام. اور بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ 90 سال کے اوپر آ جاتے ہیں, کوئی بیٹا نہیں ہوتا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرما دیتا ہے, انہی کے نام ہے اسماعیل علیہ السلام. پھر اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتاتے ہیں کہ تیرے ایک لوتا بیٹا کو میرے نام پر ذبح کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سوال نہیں کرتے کہ اتنا بوڑھا ہونے کے بعد اگر مجھے ایک بیٹا ہوا تو تیرے نام پہ کیسا ذبح کروں, سوال ہی نہیں کرتے. جیسا اللہ کا حکم ہوتا ایسے ہی فرما برداری کرتے. فوراً ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ تجھے میں نے قبول کر لیا تیری قربانی کو, تو دمبے کو ذبح کر دے. یعنی ساری ان کی زندگی پورا اگر ہم تحقیق کریں گے, پڑھیں گے, ان کی تاریخ پڑھیں گے تو پوری زندگی ان کی قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی اگر کہیں قربانی ضرورت پڑ جائے, مال کی قربانی یا وقت کی قربانی, کوئی بھی ہماری زندگی کی قربانی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کی گواہی دے رہے ہیں ہم لوگ کہ اے اللہ, جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو نے قبول فرمایا, ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں ہماری زندگی تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے. اس لیے ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا اور میرا مرنا, میرا نماز پوری بدنی عبادت کیوں نہ ہو, مالی عبادت کیوں نہ ہو, پورے سے پورا اے اللہ صرف تیرے ہی لیے کرتے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, لیکن جب موقع آتا ہے تو مال اور جگہ خرچ کرتے ہیں, عبادت اوروں کی کرتے ہیں, منتیں اوروں کی مانگتے ہیں. یہ شرک میں تو اور کیا ہو سکتا ہے. غور کیجئے, جب ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے ہی لیے ہم پوری قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, میرا جینا مرنا سب اللہ تیرے لیے کہہ رہے ہیں, پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا داری کے لیے یا بزرگان دین کے لیے اور وغیرہ وغیرہ, کیسی قربانیاں, کہاں آستانے پر ہم قربان کر رہے ہیں, کہاں یہ شرک اور بدعت کے کام کر رہے ہیں. ایک بار سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے چھوٹے گناہ جو بھی ہوتا ہے اللہ چاہے تو ضرور معاف کر سکتا ہے, لیکن جو شرک کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے, اگر وعدہ توڑ دیتے ہیں, ہم شرک کر دیتے ہیں, تو اسے کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ توبہ نہ کی جائے. جب تک اپنے زبان سے توبہ کر لے اور اس کام سے باز آ جائے, اس کو چھوڑ دے, جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے کہ ہمارے ایمان پرکھنے کے لیے ہم ایمان کے اوپر کتنا کھڑے, ان کی ایمان کیا تھا, ان کی قربانیاں کیا تھی, ہم کیا قربان کر رہے ہیں. یہ ہے اس کے اندر میں ہمیں معلومات کرنے کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال اس مہینے کو رکھ دیا کہ عید الضحیٰ رکھ دیا, قربانی کا مہینہ کر دیا اور قربان کرنے. ہاں جانور تو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے, لیکن ذبح کرنے کے وقت اس کو یاد کرنی چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک لوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کس لیے کیا گیا, کیا قربان تھی ان کی, اس کو یاد کرنی چاہیے. اور ہم بھی ہمارے اعمال کے اندر, ہمارے کردار کے اندر ہم بھی اللہ کے نام میں قربان ہونے کے لیے تیار ہونی چاہیے. یہ ہے چند باتیں. اس کے بعد میں آئیے اس مہینے کی پہلی جو 10 دن ہے, عشرہ جو ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ یہ فضیلت والی 10 دن ہے. اللہ کے نزدیک زیادہ بابرکت والا مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا. یہ پہلے عشرے کے اندر میں جو اعمال بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے.
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ وقت ہے کہ 10 دن کا اعمال، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اندر میں نماز اور اس کے بعد روزہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص کر کے یوم عرفہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. غور کیجیے، اگر کوئی چاند دکھ جائے آج کل سے روزہ رکھ سکتے ہیں 9 دن، یعنی 10ویں دن تو عید ہو جاتا ہے، 9 دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے. اگر نہیں کم سے کم یوم عرفہ عید کے پہلے دن کا روزہ تو رکھنے کا حکم دیا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس 10 دن یہ ایام کے اندر میں، یہ 13 دن ہوتے بعد میں اور دن، اس دنوں کے اندر میں ساری عبادتیں شمار کر دیا گیا ہے. جیسا کہ روزہ ہے اور مالدار ہے وہ زکات بھی دے سکتا ہے، اور اس کے بعد میں عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، اور 5 بنیادی چیزوں میں سے حج بھی اس میں شمار کر دیا گیا. رمضان میں تو حج نہیں ہوتا، عمرہ ہوتا ہے. جو اس مہینے میں جو ارکان کیا جاتے ہیں یہ 13 تاریخ کے اندر میں اسی کو حج قرار دیا جاتا ہے. باقی دنوں میں جب بھی مکہ جائیں گے اس کو عمرہ کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر میں عبادت بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا. اسی لیے پوری عبادتیں اس کے اندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت کا ہے. اس کے بعد میں آئیے آپ کہ قربانی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابھی جب ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا تو جس کو استطاعت ہو، جس کو طاقت ہو قربان کرنے کا، قربانی دینے کا، جس کے پاس طاقت ہو وہ ضرور قربانی کرے. کم سے کم اپنے گھر والے کی طرف سے. سمجھو کہ میرے گھر میں 4-5 آدمی ہیں، میرے لڑکے بہو وغیرہ، میرے اماں ابا سب ہے، ہم لوگ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ہمارے سب کی طرف سے یہ قربان جائز ہے، دے سکتے. ایک مینڈا، مینڈی یا بکرا بکری جو بھی ہو، نر مادہ یعنی عورت مرد جو بھی ہے دے سکتے. پورے گھر کی طرف سے ایک قربان کر سکتے. نہیں اور بھی طاقت ہے، میرے بھائی بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، اور میرے لڑکے بھی اچھے سے کما سکتے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں. انفرادی بھی قربانی جائز ہے، دے سکتے ہیں، لیکن گھر کی طرف سے ایک قربانی دے سکتے ہیں. نہیں کم سے کم گھر کی طرف سے گائے کے اندر میں حصہ تو کم سے کم لے سکتے ہیں. اتنا طاقت نہیں ہے ہمارے پاس 20,000 15,000 کے لیے مہینہ خریدے وغیرہ وغیرہ. تھوڑا کم سے کم 2,000 3,000 میں ایک حصہ لے لیں گائے میں، گھر کے پورے لوگوں کی طرف سے بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. لیکن زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جانور کو خریدے اور اس کو اچھی طرح سے پالے اور اس سے پیار محبت کرے اور اس کو قربان کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو زیادہ محبت پیار محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں قربان کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اتنا پیار محبت کرتے تھے کہ اس پیار محبت کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. اسی یادداشت کے لیے ہم بھی اچھے سے جانور پالیں، پوسیں، اس کو اچھے سے پلائے، اس سے اچھا دوستی کر لیں، پیار محبت کریں. وہ یوم نحر کے دن یعنی 10 تاریخ کو، چاند نکل کے 10 تاریخ کو بقرعید کے دن اس کو ذبح کریں. عید کی نماز کے بعد پھر ذبح کرنا ہے. عید کے نماز سے پہلے ذبح کرنے سے قربانی میں شمار نہیں ہوگا. عید کے نماز کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ عیدگاہ میں جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد میں قربان کرنا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بھی کھاؤ، اپنے رشتے داری کو اور غریبوں کو بھی بانٹو. اسی لیے کیا ہے کہ اس کو بہت سے لوگ 3 حصے کر دیتے ہیں، یعنی ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، یہ غریبوں کو بانٹ دیں، ایک اپنے دوست رہبا اپنے رشتے دار کو بانٹ دیا جائے. یہاں پر ایک نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا گوشت اس کو دینے کے لیے کوشش کریں جو قربان نہیں دیے، ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے کوشش کیجیے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو قربان دیے انہیں کے گھر میں قربانی کا گوشت بیچ رہے ہیں، انہیں کے گھر میں گوشت آ رہا ہے، اپنا گوشت بھی بڑھ گیا اور دوسرے کی گوشت بھی بڑھ گیا. کھاتے 3-4 دن، مہینہ 15 دن نہیں کھاتے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو قربانی نہیں دیے ایسے شخص ہے ان کے گھر پہنچانے کے لیے کوشش کریے. تھوڑا سا محنت تو لگے گا، اور ایسے غریبوں کو بانٹیں، ایسے غریبوں کو ڈھونڈیں جو کبھی بھی گوشت کھانے کے لیے ان کے نصیب میں نہ ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، وہاں تک پہنچانے کا کوشش کریں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہیں مسجد کے بعد 10-20 آدمی ہو جاتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، چلو دے دیا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ڈھونڈیے غریب کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے،
बहुत से बुढ़िया ऐसी होती है कि ना मांग सकती है ना पूछ सकती है, ऐसे लोग ढूंढिए। ऐसे खानदान में भी बहुत से लोग होते हैं, ये हकीकत में उनका हक पहुंचाने का सही तरीका है। अक्सर देखा जाए हम लोग घर में बिरयानी बनाए, खाना बनाए, जो बिरयानी खाने वाला है उसी को बुला के दावत दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है। जब हमने बनाया है, जो नहीं बना सकता, जो नहीं खा सकते, ऐसे लोगों को ढूंढ करके देना अफजल है, यही उनका हक है। यतीम हो, बेवा हो, जो भी है उनको देना ये फजीलत है। इसी तरीके से जब कुर्बान करने का जो जानवर है उसमें ऐब ना हो, जानवर के अंदर ऐब ना हो, काना, लंगड़ा, लूला और बीमार, ऐसा जानवर ना हो। जो अच्छा हो, अपनी नजर में अच्छा हो, हम जो पसंद करते हैं ऐसा अच्छा सा पसंद किया हुआ जानवर को ज़बह करनी चाहिए। जैसे कि उसके मेंढा मेंढी वगैरह हो, उसके आगे के 2 दांत कई दांत आ जाए तो अच्छा होगा। अपने लिए जो पसंद करते हैं वही कुर्बान करने के लिए पसंद करनी चाहिए। लंगड़े लूले का जो कुर्बान है वो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया कि अच्छा जानवर उसमें लंगड़ा लुल्ला काना ना हो, काटा हुआ ना हो। अगर कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई सील डालता है उसके लिए कोई गुंजाइश है, ऐसे कोई कर सकते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर कोई मन्नत मांगने के लिए काटता है वगैरह, ऐसे जो चीज़ें हैं उसको कुर्बानी में ना लें। ये जानवर के बारे में। और हिस्सा जो है गाय ऊँट में हो सकता है, बकरा बकरी मेंढा मेंढे में हिस्सा कभी नहीं हो सकता। इनफरादी घर के तरफ से उसको कुर्बानी देना पड़ता है और नमाज के बाद में ही कुर्बानी करना चाहिए। पहले जो काटेगा वो आम सदका खैरात होगा, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद में जो जानवर ज़बह करेगा वही कुर्बानी होगा। यहाँ पर और एक नुकता ये है कि मेरे नाम पे कुर्बानी दे रहा हूँ, हमारे अब्बा के नाम पे दे रहा हूँ, हमारे नाम पे दे रहा हूँ, ये गलत है। नाम जो है अल्लाह के नाम पे ही कुर्बान होता है। हमारे तरफ से कबूल के लिए लोग करते हैं, हमारे तरफ से, हमारे घर के तरफ से दे रहा हूँ, मेरा नाम मेरे तरफ से दे रहा हूँ, अब्बा के नाम के तरफ से दे रहा हूँ, यानी हमारी तरफ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाम जो है अल्लाह के नाम, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये होता है। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है, इसीलिए अल्लाह के नाम पर ही कुर्बान होता है और किसी शख्सियत के नाम पर नहीं होता। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से हज़रत अली ने कुर्बान किया, तरफ से, यानी कबूलियत के लिए तरफ से होता है, नाम पर नहीं। इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तक़ब्बल मिन्नी जो आता है, मिन्ना मिन्नी जो आता है, वहाँ पर नाम पुकारा है, ये फलाने शख्स के तरफ से अल्लाह मैं कुर्बान करता हूँ, उसमें आता है। इसीलिए इस बात पर गौर कीजिए। बहुत से लोग अपने ज़बान पर ये ला लेते हैं कि मेरे नाम पे कर दिया, फलाने नाम पे कर दिया, फलाने नाम पे, ऐसा नहीं। तो हमारे तरफ से, उनके तरफ से अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान होनी चाहिए। ये जो कुर्बानी है सिर्फ अल्लाह के नाम पे ही होगा और किसी नबी हो या वली हो, कोई पीर हो, किसी के नाम पर कोई कुर्बानी नहीं करेगा। अगर करेगा, अगर कोई जानवर उस नियत से पालेगा, कोई बोलेगा 11वीं की जानवर है ये, अब्दुल कादिर जिलानी के लिए जानवर ज़बह कर रहे, वो पक्का शिर्क है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसके अंदर में। अगर कोई ऐसा समझे कि उनके नाम पर मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, उनके खुशनुदी के लिए, उनका तकर्रब को हासिल करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, वो जायज़ नहीं है, पक्का वो शिर्क है और कुछ भी नहीं है। इसको याद रखिए। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं कि जानवर पालते हैं और करते हैं आस्ताने वगैरह पर, ये शिर्क अकबर है। इसको अल्लाह ताला जब तक माफ़ी नहीं चाहेंगे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं फरमाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जानवर अच्छा हो और जानवर नमाज के बाद ज़बह किया जाए, पहले ना। ज़बह करने के वक्त उस जानवर के आगे चाकू को तेज़ ना किया जाए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और दूसरी चीज़, एक जानवर के आगे दूसरा जानवर ज़बह ना किया जाए, उसके आड़ में पर्दा रख दें या तो उसके ऊपर पर्दा डाल दें, दूसरा जानवर ज़बह करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जानवर के आगे चाकू तेज ना किया जाए और एक जानवर दूसरे जानवर के सामने ना काटे। इसको भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते थे, ज्यादा जानवर काटना है, जानवर काटते रहते हैं, फिर दूसरा जानवर लाते हैं, फिर काट देते हैं। ऐसा नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और कुछ लोग एक ही दुआ पढ़ देते हैं, पूरे जानवर काटना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दुआ जो है अलग अलग पढ़नी चाहिए, दुआ जो है अलग अलग हर जानवर के लिए अलग अलग पढ़नी चाहिए। हाँ, तक़ब्बल मिन्नी की जगह जितने लोग हिस्सेदार हैं उन सब के नाम पढ़नी चाहिए, उन सब के तरफ से कुर्बान हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये है चंद बातें। अल्लाह ताला हम सबको ये 10 दिनों की जो फजीलत है उस फजीलत को बरकरार रखते हुए ज़्यादा तकबीरात करनी चाहिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़नी चाहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 10 दिन पूरे से पूरे
چاند دکھنے سے لے کر کے قربان کرنے تک زیادہ تکبیرات، اور زیادہ 3 دن بھی آپ تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ کے نزدیک میں بہت فضیلت ہے. اور نوافل پڑھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن کے اندر میں اتنا کثرت سے محنت سے ذکر اور اذکار میں رہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں تکبیرات کہتے جاؤ، تکبیرات مارتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ یہ دن ہے، یام ہے یہ 10 دن ہے. تو پہلے مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور عبادت کریں، صدقہ اور خیرات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے قربانی کو قبول فرمائے. جو حج کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے اور ان کو حج کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.